الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت سارے انعامات عطا کیے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ سب سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے میں بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اس کی فضیلتیں بھی ہیں اور بہت سارے وہ واقعات جو محرم الحرام سے جڑے ہوئے ہیں، تاریخی پہلو جو اس مہینے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اور اسی مہینے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور بخاری شریف کے ایک روایت کے مطابق کہ جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تذکرہ فرمایا ہے، جو قابل احترام ہے، قابل عظمت مہینے ہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ تو بہرحال یہ بہت سی فضیلتوں کا حامل مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کے تاریخی پہلوؤں کو اگر ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ امیر المؤمنین بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے، اور گویا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں ہے، اور پھر اس کے بعد میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو گویا کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں امیر المؤمنین کی شہادت ہے، اور 10ویں تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو محرم الحرام کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک یوم عاشورہ کا روزہ بھی ہے۔ اس روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو ہجری کے اعتبار سے یہ سال نو کا آغاز ہوتا ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے محرم الحرام کے مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا اس لیے بھی اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں یعنی یوم عاشورہ میں روزہ رکھے،
اور پھر اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نے اسلامی سال کے پہلے مہینے میں روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت پورے سال کو پہنچا دے، یعنی پورے سال اس روزے کی برکت رہے۔ تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو لہذا محرم الحرام کے اندر بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کے 10ویں یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، کہ روزوں میں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے بعد میں سب سے زیادہ افضل جو روزہ کہلاتا ہے، فرمایا کہ وہ شہر اللہ المحرم، یعنی محرم الحرام کا روزہ کہلاتا ہے۔ اس سے مراد یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو محرم الحرام کو بہت ساری فضیلتیں اور فوقیتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو فضیلتیں ہیں، جو فوقیتیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جو خاص فضیلتیں حاصل ہے، ان کو سمجھ لیجئے۔ یہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے، یعنی جو کل آنے والی جو تاریخ ہے، آج محرم کی 9 تاریخ ہے، کل 10 تاریخ ہوگی۔ تو 10 محرم الحرام کی بہت ساری فضیلتیں اور تاریخی واقعات جب ہم کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ انسانوں کی تقدیروں کو لکھے۔ اسی 10 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو پیدا کیا، اور پھر اسی 10 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر محرم کی 10ویں تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ جو قبول کی ہے، تو محرم کی 10ویں تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی 10 تاریخ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے، جو ظالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کرتے تھے، ان کے ساتھیوں پر ظلم کرتے تھے، اور فرعون کی جو بادشاہ مصر میں باقاعدہ قائم ہو چکی تھی، تو اس نے جب ظلم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ملی ہے وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی وہ 10 محرم کو ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے وہ اسی 10 محرم پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے 10 محرم میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو نکالا، تو 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست ہونے کا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خطاب دیا تو 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈال دیا گیا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور اس آگ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا تو 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو وہ نکاح 10 محرم کی تاریخ میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم میں قریش مکہ کعبۃ اللہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا غلاف بدل دیا کرتے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی میں تھے اور ان کی کشتی پانی پر چل رہی تھی، تو نجات ان کی کشتی کو جو ملی ہے، اور جودی پہاڑ پر جا کر کے جو ان کی کشتی ٹھہری ہے تو وہ 10 محرم کی تاریخ میں ٹھہری ہے۔ تو یہ اس 10 محرم کی تاریخ کی فضیلتیں ہیں، اور اس سے متصل یہ تمام کی تمام روایتیں ہیں۔ اور نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو یہودیوں نے پریشان کیا اور ان پر جبر کرنا چاہا اور ان پر قہر کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھایا تو وہ تاریخ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو محرم الحرام کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہے، واضح کرتی ہے، اور بالخصوص محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اور 10ویں فضیلت کو جو واضح کرتی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے، اس درمیان میں ایک جملہ مزید میں نے کہا تھا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔
اسی 10 محرم الحرام. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے اور جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خدشات ہوتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں خوشیوں کے کام نہیں کرنے چاہیے، محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، محرم الحرام غم اور علم کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، تو وہ لوگ بے وقوف ہیں، پرلے درجے کے جاہل ہیں. یہ کہ ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے، روایتوں کا علم نہیں ہے. واضح بات ہے کہ اگر محرم الحرام کا مہینہ منحوس ہوتا، محرم الحرام کا مہینہ ظلم و جبر اور قہر کا مہینہ ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز محرم کے مہینے میں شادیاں نہ کرتے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحاباؤں کی تاریخ بھری پڑی ہے. اللہ کے نبی نے خود محرم کی 10ویں تاریخ میں نکاح فرمایا ہے اور صحابہ کرام محرم کے مہینے میں نکاح فرمایا کرتے ہیں اور اسے خوشی کے ساتھ منایا کرتے ہیں. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، محرم الحرام منحوس مہینہ جو لوگ مانتے ہیں، وہ اہل تشیع حضرات ہیں. اس لیے کہ ان کے نزدیک شہادت منحوسیت ہے اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک شہادت اللہ تعالیٰ کا مقبول ترین عمل ہے. شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت عزیز عمل ہے اور اسی لیے قرآن کریم نے اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جب ان کی شہادت ہوتی ہے، قرآن نے کہا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. شہادت کے بعد بھی وہ لوگ زندہ ہے. شہیدوں کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہوتا ہے. فرمایا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اس کا علم تمہیں نہیں ہے. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہمارے اور تمہارے پاس علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو شہادت دی، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات عطا کی ہے، حیات برزخی ان کو عطا کر دی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں شہید ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں شہید ہوئے. تو محرم الحرام کا مہینہ ایک پیغام لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ایک پیغام کو واضح کرتا ہے، کھولتا ہے. شہادت فاروقی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم کی پہلی تاریخ میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا باقاعدہ طور پر جو علم لہرایا ہے، رہتی دنیا تک اس کو تسلیم کیا جائے گا. اور باقاعدہ طور پر ہمارے ہندوستان میں جو مختلف لیڈران ہوا کرتے تھے سابقہ دور میں، گاندھی جی وغیرہ، انہوں نے خود ایک تحریری شکل دی ہے اور انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے اور ایک اخبار کی کٹنگ آج بھی گردشیں کرتی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو دیکھتا ہوں اور جب میں عدل و انصاف کی اور حکومت میں رہتے ہوئے، حاکم رہتے ہوئے عدل و انصاف کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، تو میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے میں جواہر لال نہرو وغیرہ کی دلیل نہیں دے سکتا. اس کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کا مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور پھر مجھے سمجھ آتا ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے عدل و انصاف کیسے قائم کیا جاتا ہے. اور یہ قول ہمارا نہیں، یہ گاندھی جی جو ہندوستان میں سابقہ دور میں اسلام حکومت ہند کے اہلکار رہے ہیں، ان کا یہ جملہ ہے. تو لہذا عدل و انصاف کا ایسا پیکر بن کر کے ایسا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہرایا ہے جو رہتی دنیا تک تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی شہادت ایک محرم الحرام ہے. پھر اس کے بعد میں 10 محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور اس کے پیچھے تفصیلی واقعہ ہے. بہرحال واقعے کی تفصیل یہ ہے اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ جو مسلط ہو گیا تھا اور اس نے ظلم اور جبر اور قہر جب شروع کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم بادشاہ کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں رکھا، سر بلند کر کے باقاعدہ اس کا مقابلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پوری حکومت سے ٹکرا گئے اور اسے چکنا چور بھی کیا، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر شہید ہوئے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتوں سے نوازا تھا، بڑی طاقتوں سے نوازا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے اور یہ ان کو باقاعدہ جو اعزاز حاصل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہے، شہید ہے، اللہ کے نبی کے پیارے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقتوں سے ان کو نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبوں پر باقاعدہ طور پر ان کے لبوں پر اللہ کے نبی محبت سے چومتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو لہذا 10 محرم الحرام کی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ بطول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، شہید۔ اور شہادت بھی بڑی دردناک ہے، بڑی دردناک شہادت ہے ان کی۔ جب جنگ ہوئی اور جنگ ہونے کے بعد میں ان کے باقاعدہ طور پر کئی ٹکڑوں میں ان کو منقسم کر دیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ کاٹ کر کے ادھر ڈال دیا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹ کر کے ادھر ڈال دیا گیا، پاؤں کاٹ دیے گئے اور اس کے بعد میں سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ جو جسم کا جو حصہ جہاں پر تھا وہ وہیں دفنا دیا گیا۔ سر کا وہ حصہ لے کر کے اہل بیت کی عورتیں لے کر کے اس کو مدینہ المنورہ لوٹ آئی اور وہ سر کا حصہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے وہیں اس کی ایک جگہ بنائی گئی اور وہاں جگہ بنا کر کے ان کا سر وہاں دفنایا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی دردناک وہ جنگ تھی اور کیسی دردناک وہ حادثہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس وقت میں جو حکومت تھی، اولاً تو یہ کہ وہ بڑے عیاش لوگ تھے اور دوسرے یہ کہ اس حکومت کے جو اہلکار تھے وہ بڑے ظالم تھے، جبر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو درمیان میں واقعہ پیش آیا، اس میں بڑا سخت دھوکہ ہوا تھا۔ اہل کوفہ نے باقاعدہ طور پر خط دے کر کے حضرت حسین کو بلایا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیے، اور مسلم بن عقیل جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہلے وہاں کا جائزہ لینے گئے تھے، انہوں نے بھی خط بھیج دیا تھا کہ اہل کوفہ سب آپ کے حامی ہیں، آپ کے شہید ہیں، آپ آ جائیے، یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو حاکم تسلیم کر لیں گے۔ اب حضرت حسین کے پاس پہلے مسلسل کوفہ سے خط آتے رہے، تقریباً 150-200 کی تعداد الخطوط کی تھی۔ جب اتنے سارے خط آ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید اب وہاں کے حالات بالکل سنجیدہ ہے اور مجھے جانا چاہیے۔ اور جب مسلم بن عقیل نے وہاں جا کر کے حالات دیکھ کر انہوں نے بھی خط لکھ دیا کہ حالات بالکل سازگار، آپ تشریف لے آئیے، تو مزید تسلی ان کو مل گئی۔ اب اس کے بعد میں جب حضرت حسین وہاں پہنچے اور جانے کے بعد میں ابھی درمیان میں تھے تو خط ملا کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔ وہاں ابن زیاد گیا جو یزید کا کمانڈر تھا، ابن زیاد گیا اور وہاں جا کر کے اس نے جبرن اور قہرن کوفہ کے لوگوں کو دبایا اور کوفہ کے لوگ پلٹ گئے اور انہوں نے حضرت حسین کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور بغاوت کرنے کے بعد میں ان کا 3 روز تک پانی بھی بند رہا اور ان پر ظلم کیا، جبر کیا، اور حضرت حسین کو کہا کہ اے حسین، یا تو آپ یزید کی بیعت قبول کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 3 دن کا بھوکا پیاسا آدمی ہو، جسم میں بھی جان نہ ہو، عمر بھی 65 سال کی پہنچ گئی ہو، اور پھر اس کے بعد میں لیکن ہو اہل حق کا اہلکار اور اللہ کے نبی کا نواسا ہو، اور پھر اس کے سامنے 2 آپشن رکھے جائیں، یا تو باطل کو قبول کرو یا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لہذا حضرت حسین کو جب یہ پیشکش کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تادم حیات یزید کی بیعت قبول نہیں کروں گا، شہادت مجھے منظور ہے۔ پانی بھی بند کر دیا گیا اور اس کے بعد میں ان سے مقابلہ ہوا۔ حضرت حسین کچھ دیر تک ٹکراتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ بہرحال پھر پیادہ جو لوگ آئے انہوں نے جب تیروں کے وار کیے اور تیروں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا تو ایک تیر حضرت حسین کی گردن میں لگا،
جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میں زمین پر گر گئے. پھر ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا. دوسرا ظالم آگے بڑھا, اس نے ہاتھ مونڈے کے قریب سے الگ کر دیا. پھر ایک ظالم نے بڑھ کر کے ان کی گردن, ان کے سر کو جو ہے تن سے جدا کر دیا. تو بڑی دردناک جنگ رہی ہے اور بڑا المناک حادثہ ہے. تو لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ منحوس دن ہے یا یہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس مہینہ کہلاتا ہے. یہ سراسر غلطی ہے. محرم الحرام کا مہینہ قابل حرمت مہینہ ہے. محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں والا مہینہ ہے. محرم الحرام کے مہینے میں جو اعمال آپ کرو گے, عبادتیں آپ کرو گے, اجر اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے عطا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی کام آپ اس میں خلاف شرع کرو گے, شریعت کے خلاف کرو گے, تو پھر گناہ بھی بڑھ کر کے ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں جتنی آپ عبادت کرو گے اجر بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. لیکن اگر اسی مہینے میں آپ گناہ کرنے لگے, زناکاری کرنے لگے, تو پھر اس کا گناہ بھی بڑھ کر کے آپ کو ملے گا اور سختیاں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو لہٰذا محرم الحرام کے مہینے میں جو کرنے کے کام ہے, اولاً تو یہ کہ اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کرے, اور ثانیاً یہ کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے, یوم عاشورہ. ترتیب کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو وہ لوگ 10ویں تاریخ میں غلاف کعبہ چینج کیا کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں پہنچے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں, لیکن ایک ہی روزہ رکھتے تھے, اور نصرانی بھی ایک ہی روزہ رکھتے تھے. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہودی اس لیے روزہ رکھتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے 10 محرم الحرام کو نجات ملی, تو وہ اسے خوشی کا دن مانتے تھے اور ایک روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا. اور جو عیسائی کہلاتے ہیں وہ بھی اسی دن کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا. اس بنیاد پر رکھتے تھے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانیوں سے جو یہودیوں سے جو نجات ملی ہے وہ 10 محرم الحرام کو ملی ہے, وہ اس بنیاد پر روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالف الیہود والنصارى, یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو. پہلے ایک ہی روزہ رکھا جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کے ساتھ اس کا روزہ رکھوایا کرتے. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ جب 10 محرم الحرام کی تاریخ آتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اعلان کرا دیا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں وہ نیت کر لے روزے کی, اور جو کھا پی چکے ہیں وہ شام تک بغیر کھائے پیے روزے دار کی طرح رہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تک رمضان المبارک کے مہینے کی روزے کی فرضیت نہیں ہوئی. لیکن جب روزے کی فرضیت آ گئی رمضان المبارک کے مہینے کی, تو پھر اتنا تاکیداً اللہ کے نبی نے حکم نہیں فرمایا, پھر گویا کہ نفلی درجے میں آ گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, نصرانی بھی روزہ رکھتے ہیں, تو یہ تو ان کی مطابقت ہوئی, اور لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مخالفت کرے ہر عمل میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, فرمان ہے خالف الیہود والنصارى, یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئندہ سے ہم 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال میں جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آئی, اس سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے. تو لہذا حضرات صحابہ کرام کا عمل یہ رہا ہے کہ وہ دو روزے رکھتے تھے, یا تو 9 اور 10 محرم الحرام کا, یا 10 اور 11 کا, مخالفت کی بنیاد پر, تاکہ 2 روزے رکھتے. تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ محرم الحرام کی یا تو 9 اور 10 تاریخ میں روزہ رکھے, اگر 9 میں نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا کر لیں, ایک بات. اور دوسرے یہ کہ یوم عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روز جو لوگ اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں وسعت پیدا کر دیتا ہے, برکت پیدا کر دیتا ہے. تو اس کی یہ فضیلت ہے. تو 10 محرم الحرام میں اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں, جتنا ممکن ہو سکے اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق ان پر خوب خرچ کریں. اور یہ محرم الحرام کے چند فضائل و مناقب اور اس کی جو فضیلتیں آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.